اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ شریف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ لوگوں کی طرح، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں کہ جو بے وقوف ہیں؟ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا انہم ہم السفہاء، کہ جن کو یہ بے وقوف کہتے ہیں نا، یہ خود کہنے والے بے وقوف ہیں۔ رب نے ان کہنے والوں کو بے وقوف فرمایا اور فرمایا کہ یہ خود جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کن کے ایمان کی طرح ان کو ایمان لانے کا ارشاد فرمایا؟ وہ صحابہ کرام تھے، یعنی منافقین سے اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے نا کہ تم ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح طریقے سے ایمان لے کے آئے، تو وہ کہتے ہیں وہ تو پاگل ہے، وہ بے وقوف ہیں، ہم ان کی طرح کیوں ایمان لے کے آئیں؟ تو انہوں نے صحابہ کے بارے میں یہ جملہ بولا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ بے وقوف نہیں ہیں، اصل میں اور حقیقت میں بے وقوف تو تم ہو، کہ جن کو ایمان کا اصل پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان اصل میں ہے کیا۔ اور پھر دیکھیے سب سے کامل ایمان کس کا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک پلڑے کے اندر تمام لوگوں کا ایمان رکھا گیا، بسمیت صدیق اکبر کے تمام لوگوں کا ایمان رکھا گیا۔ حضور فرماتے ہیں ایک طرف مجھے رکھا گیا تو میرا پلڑا بھاری تھا، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک طرف میری پوری امت کا ایمان رکھا گیا اور ایک طرف صدیق اکبر کا ایمان رکھا گیا، تو صدیق اکبر کا ایمان سب سے بھاری تھا، ان کا پلڑا سب سے بھاری تھا۔ تو پھر دیکھیے جب ان کا ایمان سب سے کامل ہے، حضور نبی رحمت فرما رہے ہیں کہ ان کا ایمان سب سے کامل ہے، تو پھر اس کامل ایمان والے کے عقائد بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ ان کا عقیدہ و نظریہ کیا تھا۔ اور میں الحمدللہ آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ آج اہل سنت جس عقیدے پہ کھڑے ہیں، 1400 سال پہلے حضرت صدیق اکبر کا وہی عقیدہ تھا، حضرت صدیق اکبر کا وہی عقیدہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کے عقائد، ان کے نظریات اور حضور کی بات پہ ڈٹ جانا، جس طرح کہ دیکھیں نا آج امت کے اندر ایک بات ہے، لوگ بات کو لیتے نہیں ہیں، کبھی کس کی بات سنی تو اس کے پیچھے چل پڑے، کبھی کسی اور کی بات سنی تو اس کے پیچھے چل پڑے، یعنی عمل کا ایک جو طریقہ اور طرز عمل ہونا چاہیے انسان کے اندر، ایک مسلمان کے اندر یقین ہونا چاہیے، اس کے اندر کمزوری ہے۔ اب صدیق اکبر کا ایمان دیکھیے کہ ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور بھی کئی کتابوں کے اندر اس کو ذکر کیا گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف رواں ہوئے عمرہ کرنے کے لیے، تو صلح حدیبیہ کے مقام پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رکے، حدیبیہ کے مقام پر رکے، اور وہاں جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا، صحابہ بھی وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب 14 یا 1500 صحابہ کرام کا لشکر تھا، ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تھے۔ اب مکے والوں کو جب پتہ چلا نا تو وہ ڈر گئے، انہوں نے سمجھا شاید یہ مکہ فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جنگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک قاصد بھیجا، وہ آپ کے پاس آیا، اس نے آ کے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اس سال آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، بات بڑی تفصیلی ہے لیکن میں جو مدعا عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بات کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے ساتھ وہ حدیبیہ کے مقام پر صلح کا ایک معاہدہ کر لیا۔ اب معاہدہ ہو گیا، پھر حضور جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ میرے صحابہ اب جو تم نے احرام باندھے ان کو کھول دو، ہم عمرہ اس سال نہیں اگلے سال کریں گے، پھر کبھی کریں گے۔ اب حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا تو صحابہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا بھی آپ نے پہلے کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، پھر اس کے بعد اب یہاں پہ روک رہے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں جس شخص نے سب سے پہلے احرام کھولا نا وہ حضرت صدیق اکبر تھے، یعنی کوئی ملال ہی نہیں، کوئی رنجش ہی نہیں آئی، چہرے پہ کوئی سوال ہی نہیں آیا، وہ احرام کھول دیا اور پھر ٹینٹ کروائی، حلق کروایا، نہر کے لیے تیار ہو گئے قربانی کرنے کے لیے۔ تو اب دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے جلالی طبیعت کے بندے تھے، تھوڑا جلال والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حضور کے خیمے میں گیا، سیدھا سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام بلایا، حضور نے جواب دیا، پھر ڈائریکٹ ہی میں نے سوال کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ سچے نبی نہیں؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عمر کیوں نہیں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ فرمایا کیا عرض کی کیا قرآن سچا نہیں؟ تو عرض فرمانے لگے حضور سید عالم کہ قرآن سچا ہے، کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، وہ تو سچی ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں پھر میں نے عرض کیا
میں نے کہا حضور صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی سچے ہیں، رب بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، پھر جو آپ کے ساتھ صحابہ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر مکے والوں نے کوئی ہمت کی، کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو ہم تو آپ پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ نے دب کے صلح کیوں کر لی؟ آپ نے صلح کیوں کی؟ بظاہر کیونکہ صلح کے نکات ایسے تھے کہ لگ رہا تھا کہ مسلمان دب کے صلح کر رہے ہیں، ان کی مرضی مان رہے ہیں۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم فرمانے لگے عمر تجھے پتہ تو ہے کہ میں وہی کرتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم دیتا ہے، جو میرا رب مجھے کہتا ہے، جو حکم دیتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل کو تسلی تو نہ ہوئی لیکن میں خیمے سے باہر نکل گیا۔ کہتے ہیں پھر میں وہاں سے نکلا تو سیدھا صدیق اکبر کے پاس پہنچا، سیدھا ان کے پاس۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا تو باقی سارے صحابہ پریشان بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا یار، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن صدیق اکبر بڑے مطمئن ہیں اور کھجوریں کھا رہے ہیں، پریشانی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں میں نے جا کے کہا سارے پریشان ہیں، آپ کے چہرے پہ پریشانی کوئی نہیں۔ تو فرمانے لگے عمر تجھے کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ کیا قرآن سچا نہیں؟ وہی سوال جو حضور سید عالم سے کیے میں نے کہا وہی میں نے ان سے کیے۔ میں نے کہا کیا قرآن سچا نہیں؟ تو کہنے لگے قرآن سچا ہے۔ اب میں نے عرض کی کہ کیا نبی سچے نہیں؟ تو کہنے لگے وہ سچے ہیں۔ پھر میں نے کہا کیا انہیں ہم پر اعتماد نہیں ہے کہ ہم اگر وہاں جائیں گے مکے والے کوئی الٹی سیدھی حرکت کریں گے ہم کٹ مرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے لیکن حضور پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پھر اس کے باوجود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں فرمایا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ ارشاد فرمائے۔ کہتے ہیں وہی بعینہ وہی لفظ ارشاد فرمائے اور فرمانے لگے عمر تم جانتے تو ہو کہ وہ اللہ کے نبی بھی سچے، قرآن بھی سچا، وہ رب رحمان بھی سچا، اور پھر تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، جو انہیں رب حکم دیتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، وہ وہی کرتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے تو میں نے پھر ان سے عرض کیا، میں نے کہا حضور نے تو فرمایا تھا کہ ہم اسی سال ہم عمرہ کریں گے، ہم عمرہ کرنے جائیں گے، تو ہم تو تیار تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے حضور نے یہ فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، یہ نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال کریں گے، ہم عمرہ ضرور کریں گے۔ ایسا نہیں کہ حضور نے جو فرمایا وہ نہیں ہوگا، وہ ہو کے رہے گا، لیکن انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا نا، یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال کریں گے، ہم پھر کبھی عمرہ کر لیں گے، لیکن جو حضور نے فرما دیا اس پہ بس ڈٹ گئے۔ یہ صدیق اکبر کا نظریہ۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خیمے سے باہر نکلے، غصے میں تھے، طبیعت ٹھنڈی ہوئی، تھوڑا غصہ اترا نا، تو حضرت فاروق اعظم کے لفظ سنیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے اے فاروق اعظم، اے عمر تو نے عمل کے اندر صدیق اکبر سے آگے بڑھنا ہے، تو ایمان کے اندر صدیق سے آگے نہ بڑھ سکا، تو ایمان کے اندر بھی صدیق اکبر سے آگے نہیں بڑھ سکا، تو نے عمل کے اندر صدیق اکبر سے آگے کیا بڑھنا ہے؟ تو میرے بھائی یہ ہے عمل۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پختہ ارادہ کر لیا تو بس بات ختم، جو حضور نے فرما دیا بس بات ختم، وہیں پہ ڈٹ گئے۔ اب یہ تو ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کتنا ہے۔ پھر دیکھیے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، حضور ہر ایک کو دیکھتے ہیں، ہر جگہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں جب چاہیں وہاں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت صدیق اکبر کا عقیدہ کیسا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ارشاد فرمایا کہ اپنا اپنا مال لاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کہتے صحابہ کہتے ہیں کوئی 10% لے کے آیا، کوئی گھر کے سامان میں سے 5% لایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن اپنے گھر کا آدھا مال اٹھا کے لے آیا حضور کی بارگاہ میں، لیکن جب صدیق اکبر آئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، ٹاٹ کا، اور حضور کی بارگاہ میں آئے، سر پہ امامہ بھی کوئی نہیں، وہ بھی اتار کے دے دیا۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، پوچھا صدیق اکبر سے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کسی صحابی سے سوال نہیں کیا، لیکن حضرت صدیق اکبر آئے تو حضور نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ مبارک نیچے کیا اور فرمانے لگے یا رسول اللہ میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ بلبل کو پھول کیا وہ اقبال نے کہا تھا کہ پروانے کو شمع تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، یعنی ان کے لیے تو رسول خدا کافی ہیں۔ اب عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے گھر والوں کے لیے صرف اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے علاوہ جو مال و متاع تھا سب کچھ اٹھا کے آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ اب اتنی بات کی نا تو حضور فرمانے لگے ہٹ صدیق اکبر، تیرے پیچھے جبریل کھڑے ہیں، تیرے پیچھے جبریل کھڑے ہیں، اور جس طرح تو نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے نا اسی طرح اسی حالت کے اندر جبریل بھی میرے پاس آئے ہوئے ہیں، میرے پاس جبریل آئے ہیں اور مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں
وہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صدیق اکبر کی یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ آج صدیق جیسا لباس پہن لیں، آج لباس صدیق جیسا پہن لیں۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا لباس فرشتوں نے پہنا اور اللہ کو یہ ادا پسند بھی آئی۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پر اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے تو اللہ اسے عزتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر نظریہ سمجھیے نا حضرت صدیق اکبر کا، کہ یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، ایک نظریہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت تو ہر جگہ ہے، اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، وہ سمیع بصیر ہے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر نے یہ بھی ہمیں عقیدہ دیا کہ جہاں جہاں رب کی نظر ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رب کی عطا سے نظر ہے، وہاں وہاں وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اب یہ حضرت صدیق اکبر نے نظریہ دیا۔ تو پھر دیکھیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نا ایک علامہ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر کے اندر ایک واقعہ لکھا بڑا خوبصورت۔ آپ فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی کام حضرت صدیق اکبر سے کہا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی کو آزاد کروانا تھا، صدیق اکبر سے کہا، مسجد نبوی کے لیے جگہ لینی تھی تو صدیق اکبر سے کہا، اور بھی کئی معاملات۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس آئے مسجد نبوی میں، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انگوٹھی لے جاؤ، نگینہ لے جاؤ۔ اب مرد کے لیے 4.5 ماشے کی انگوٹھی چاندی کی پہننا جائز ہے، اس سے کم نہ اس سے زیادہ پہن سکتا ہے، نہ کسی اور دھات کی پہن سکتا ہے، جائز نہیں ہے مرد کے لیے۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اس کے اوپر اللہ کا نام لکھوا کے لاؤ۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کو تفسیر کبیر میں لکھا، وہ کہتے ہیں حضور نے حکم دیا صرف اللہ کا نام لکھوا کے لانا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جب اس کو کہا اس پہ اللہ کا نام لکھ دو، ذہن میں خیال آیا کہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو خدا کے نام سے جدا کیوں کروں؟ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ یہ عقیدہ ہمیں حضرت صدیق اکبر نے دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کا نام لکھوانا چاہا نا، پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کو ان کے نام سے کیوں جدا کروں؟ تو میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ساتھ لکھوا دیا، میں نے ان کا نام بھی لکھوایا۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھوا کے جب میں واپس آیا، مسجد کے دروازے تک حضور کو انگوٹھی پکڑانے تک 2 نام تھے، لیکن جب میں نے حضور کے ہاتھ میں دی نا، حضور نے مجھے بلایا اور فرمایا صدیق میں نے تجھے کہا تھا 1 نام لکھوا کے لانا ہے، تو 3 لکھوا کے لے آیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ 2 تو میں نے لکھوائے ہیں، لیکن تیسرے کا مجھے بھی علم نہیں ہے کس نے لکھ دیا ہے، یہ کس نے لکھ دیا مجھے تو نہیں پتا، میں تو 2 لکھوا کے لایا تھا۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، لب ہلے، حضور فرمانے لگیا میرے صدیق جس طرح تو نے پسند نہیں نہ کیا کہ اللہ کے نام سے میرے نام کو جدا کر دے، اسی طرح رب فرماتا ہے میں نے بھی یہ پسند نہیں کیا کہ وہ میرے محبوب کے نام سے تیرے نام کو جدا کر دے، تیرے نام سے جدا کر دے۔ تو یہ نظریہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں دیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اللہ کے نام سے جدا نہیں کیا۔ وہ بے شک اللہ اس کی ذات اپنی طور پہ ایک مستقیم ذات ہے اور معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ اور خدا نہیں مانتے، نہ سجدہ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شانیں اللہ نے عطا کی ہیں، ہم ان کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے حضور نے صدیق اکبر کو منع نہیں کیا بلکہ اس پر خوش ہوئے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو حضور کے نام کو اللہ کے نام کے ساتھ جوڑتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ نظریہ بھی یاد رکھیے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بس اللہ ہی کافی ہے، بس اللہ ہی کافی ہے، اگر اللہ صرف اللہ کافی ہوتا بے شک وہ کافی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کافی نہیں، لیکن اس نے اپنی ہی کفایت کے ساتھ، اپنے ہی طریقے کے ساتھ اور اپنی قدرت کے ساتھ اپنے انبیاء کو بھی بھیجا، اپنے محبوب بندوں کو بھی بھیجا ہے، اور اسی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ پوری عمر پڑھتے رہو گے تو مسلمان نہیں ہو سکتے، جب تک تم میرے نبی کا کلمہ بھی میرے نبی کے کلمے کو میرے کلمے کے ساتھ ملا کے پڑھو گے نہیں تب تک تم ایمان والے بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ حکم بھی اسی نے دیا ہے، تو اس لیے یہ نظریہ ہمیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ اور پھر دیکھیے وقت بڑا تھوڑا، میں آخری بات عرض کروں کہ حضور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد و نظریات کیسے کہ جب وقت وصال ہوا نا، وقت وصال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ اس دنیا سے جانے لگے،
تو لوگ وصیتیں کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پاس بلا لیا، اپنی بیٹیوں کو پاس بلا لیا، وصیتیں کرتے ہیں مرتے وقت، جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آج ہمارا آخری وقت آ گیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی وصیت دیکھیے کیسی ہے، کیسی وصیت۔ حضرت مولا علی اس روایت کو روایت کرنے والے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے پاس اور بھی صحابہ تھے، آپ نے سب کو بلایا اور فرمانے لگے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں نا، جب میری روح نکل جائے اس وقت مجھے غسل دینا، کفن دینا، میری قبر نہ کھودنا، غسل کفن دے کے در یار پہ لے جانا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ مزار اقدس پہ لے جانا، اور وہاں جا کے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صدیق آئے ہیں، اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیں تو مجھے وہیں داخل دفن کر دینا، اور اگر وہ قبول نہ فرمائیں تو جنت البقیع میں لے جانا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کو بھول جائیں، یار غار کو بھول جائیں؟ پوری دنیا تو جھوٹی ہو سکتی ہے، محمد بھوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ اب دیکھیں وہ وہاں پہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ لے جانا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، وصال کے بعد حضرت مولا علی فرماتے ہیں ہم نے غسل دیا، کفن دیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جن کے جانے کا سب سے زیادہ بڑا غم تھا نا مسلمانوں کا، وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات تھی، سب سے بڑا غم۔ حضرت امام مالک نے فرمایا تھا نا احمد بن حنبل نے کہ ہمارے جنازے بتائیں گے کہ ہم کیسے ہیں، ہمارے جنازے بتائیں گے۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا، لے کے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار پہ گئے۔ میں آپ کو عقیدہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، آج اہل سنت کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ حضور زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو رکھا، آپ کے جسم مبارک کو رکھا، اور رکھ کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دوست آئے ہیں، آپ کے حبیب آئے ہیں، آپ سے اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صرف اندر سے دروازہ نہیں کھلا، اندر کوئی تھا بھی نہیں، دروازہ بھی کھلا اور یہ اندر سے آواز بھی آئی کہ ادخل الحبیب الی الحبیب، ادخل الحبیب الی الحبیب، کہ ایک حبیب کو اس کے حبیب کے ساتھ ملا دو، داخل کر دو۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کا اور بالخصوص حضرت صدیق اکبر کا یہ نظریہ ہے۔ لوگ آج اعتراض کرتے ہیں جی نبی قبر میں کیسے زندہ رہ سکتا ہے، جی قبر میں تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو میں نے کہا پھر حضرت صدیق اکبر کو جا کے سکھاؤ، ان کو بھی جا کے بتاؤ کہ وہ تو مرتے وقت اس دنیا سے جاتے وقت نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، اور پھر مولا علی اس کو روایت کر رہے ہیں کہ جو علم کے شہر کا دروازہ ہے وہ روایت کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے آواز بھی آئی اور دروازہ بھی خود بخود کھل گیا۔ تو پھر پوچھنا چاہیے نا ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور قبر میں کیسے زندہ رہ سکتے ہیں، وہ آواز کس نے دی تھی اور وہ دروازہ کس نے کھولا تھا؟ کس نے وہ دروازہ کھولا، کس نے اندر سے آواز دی؟ اور پھر حضرت مولا علی کہتے ہیں ہم نے صدیق اکبر کی لاش کو آپ کے جسم مبارک کو اندر لے کے گئے، وہاں پہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پہلو میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کر دیا۔ دیکھیے نا کیسی معیت ملی، کیسی صحبت ملی۔ جب بندے کا نظریہ عقیدہ محبت رسول پکی ہوتی ہے نا، پھر بندے کو انعامات بھی بڑے ملتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے ایک مرتبہ نا صحابہ کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، حضور کھڑے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ آ رہے تھے تو حضور نے اپنی باہیں پھیلا دی۔ اب دیکھیے ایک بندہ ہوتا ہے کبھی کبھی ملنے آئے، ہفتے بعد، سال بعد، مہینے بعد، بڑا پیارا ہو، اچھا دوست ہو، اس کے ساتھ بڑی محبت ہو، تو وہ بڑی دور سے ملنے کے لیے آئے، بڑی دیر بعد آئے، تو پھر بندہ ایک بڑی لگن کے ساتھ ملتا ہے۔ لیکن جو بندہ روزانہ ملتا رہتا ہے، ہر روز ہی کئی بار ملتا ہے، تو اس سے بندے کو وہ لگن نہیں ہوتی، ملنے میں وہ ایک طرز عمل نہیں ہوتا، بندہ عام طور پہ زیادہ کیا کرتا ہے، سلام لے لیتا ہے۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے باہیں پھیلا دی، جب صدیق اکبر قریب آئے تو سینے سے لگایا، پھر ہاتھ بھی ملائے اور پھر ماتھے پہ بوسہ بھی دیا، ماتھے کو بھی چوما۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور فرمانے لگے، حضور نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مجھ محمد کا مقام ہے نا، اسی طرح مجھ محمد کے ہاں صدیق اکبر کا مقام ہے، اسی طرح ان کا مرتبہ ہے۔ جب ایسے نظریات رکھنے والے، ایسے عقائد رکھنے والے شخص کا مقام اور مرتبہ حضور کی بارگاہ میں یہ ہے، تو آج ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی عقیدہ و نظریہ انہی والا رکھنا چاہیے۔ ہم اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ذکر خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔
کہ ہمارے منہ میں ایسی زبان ہو کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خدا کی ذات سے جدا کرے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے منہ میں ایسی زبان کبھی پیدا نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عشق رسول عطا فرمائے، محبت رسول عطا فرمائے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا فیض بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔